تو یہ ایک دو کویشچن پچھلے اور باقی تھے. ایک یہ کویشچن کیا گیا تھا کہ یہ کشتی اور کبڈی وغیرہ کھیلنا اور دیکھنا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اس کا میں اصول آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ ایسے کھیل کہ جن سے جسمانی طاقت کا حصول مقصود ہو اور پھر اس طاقت کا ایک پازیٹیو یوز بھی انسان کے پیش نظر ہو. جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ تھا تو آپ صحابہ میں باہم کشتی کروایا کرتے تھے، کشتی ہوتی تھی، آپ نے خود ملاحظہ فرمایا ہے. لیکن وہ بعد میں قیودات میں عرض کرتا ہوں. اور مقصود کیا ہوتا تھا کہ اس سے جسم میں طاقت جمع ہوتی ہے، جب آدمی زور آزمائی کرتا ہے تو بازو میں طاقت جمع ہو جاتی ہے، اور یہ طاقت پھر جہاد میں یا کفار کے خلاف، اسلام دشمنوں کے خلاف استعمال کی جاتی تھی. تو ایک صحیح مقصد تھا، اس مقصد کے لیے پھر ایک اور مقصد اور اس کے لیے ایک عمل اختیار کیا کہ کشتی کرنا ہے جی طاقت جمع ہونے کے لیے. اور طاقت کیوں جمع کرنی ہے؟ اس کے ایک اور مقصد ہے کہ اسلام کو تقویت دینا مقصود ہے. تو اسی طریقے کا اگر کوئی شخص یہ کشتی یا کبڈی اس لیے کرتا ہے کہ میرے جسم میں طاقت آئے، کبھی بوقت ضرورت ملک کو ضرورت ہوگی میں ملک کو اپنی طاقت فراہم کروں گا، اسلام کو ضرورت ہوگی اسلام کو دوں گا، یا یہ نیت ہے کہ اپنا دفاع کر سکوں گا. اگر کوئی مجھ پہ حملہ کرتا ہے، کوئی مطلب مجھے میرا کوئی چیز چھیننے لگتا ہے، چور ہیں ڈاکو ہیں، اب ان سے لڑنا اگر آتا ہو، انسان کو طاقت ہو ہاتھ میں تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اگر اس طرح کے اچھے مقاصد ہوں تو پھر کشتی اور کبڈی وغیرہ کی اجازت ہو سکتی ہے. لیکن اب اس کی اجازت میں وہی قیودات ہوں گی کہ حتی الامکان اپنا ستر ڈھک کر ہی سب کچھ کیا جائے، اور شرط وغیرہ اس پہ نہ لگے، جھوٹ وغیرہ نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، نماز قضا نہ ہو، اور بہت ہی طویل وقت کے لیے نہ ہو. مختصر وقت کے لیے اگر روزانہ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہے ایک اچھے مقصد کے لیے. ایک ہے کہ برے مقصد کے لیے کرنا یا برے طریقے سے کرنا. بس جسم میں طاقت آ جائے تاکہ کمزوروں کو دبا سکوں، یا کوئی مطلب اس طرح چوری چکاری کرنے والا کبڈی کشتی کرتا ہے تاکہ جسم میں طاقت آئے، اور جہاں میں چوری چکاری کرنا جاؤں غریب قسم کے اور کمزور لوگ ہوں گے تو مجھ پہ غالب نہیں آ سکیں گے، اس لیے وہ طاقت جمع کر رہا ہے. تو یہ اس کا طاقت جمع کرنا، پھر کبڈی کشتی، یہ سب حرام ہے، یہ ناجائز ہوگا. یا پھر اگر وہ کشتی کبڈی اچھے مقصد کے لیے بھی کر رہا ہے لیکن ستر کا لحاظ نہیں کرتا ہے تو یہ بھی منع ہوگا. اب ستر کا لحاظ کرنا دو طرح ہے. ایک تو یہ کہ ایسا جیسے نیکر وغیرہ پہن لیا کہ رانے گھٹنے خود اس نے کھول لیے ہیں، یہ تو بالکل منع ہوگا. لیکن جیسے اب صحابہ کرام کے دور میں تھا کہ لازم بات ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی لنگوٹ وغیرہ کس کے کرتے ہوں گے. چلے مان لیا کہ تہبند پہن کے کرتے ہوں گے، تو جب کشتی ہوتی ہے تو اس میں خیال تو رہتا نہیں ہے، کھچ جاتا ہے ستر، ہٹ جاتا ہے، گھٹے کھل گئے، ران کھل گئے، تو وہاں اصلاً اپنے ستر کی حفاظت ہے. لیکن جب فعل کیا تو اس میں یہ امکانات تھے کہ اس طرح ستر ظاہر ہو جائے. تو اگر کوئی کشتی کبڈی کرتے ہوئے اس قسم کا لباس پہن لیتا ہے کہ جس میں فی نفسی ستر ڈھکا ہوا ہے، لیکن شاید زور آزمائی میں تھوڑا بہت ستر ظاہر ہو جائے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، پھر وہ ناجائز ممنوع نہیں ہوگا. اب ہے دیکھنے کا معاملہ. پھر دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سامنے دیکھنا ہوتا ہے، ایک ہے اب ٹی وی وغیرہ پر دیکھ رہے ہیں. حتی الامکان دونوں صورتوں میں اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ رانے کھلی ہوں، گھٹنے کھلے ہوئے ہوں، ان پہ باقاعدہ نگاہ قصدن ڈالنا یہ شرعاً منع ہوتا ہے. تو پھر وہ قصدن نگاہ مطلب نہیں بھی ڈالے گا آدمی، ضمناً نگاہ پڑ جاتی ہے، تو بچنا افضل اور اولیٰ ہے اور نہ دیکھیں. ہاں اگر یوں ہو مثال کے طور پر کہ کچھ اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ پریکٹس کر رہے ہیں، اور اس طرح کرنے میں مطلب بعض اوقات استقامت نہیں رہ پاتی ہے، تو کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلے ہم ان کو دیکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ دوسرے بچے بھی اس طرف مائل ہوں، استقامت سے کریں تو پھر ہمیں اچھے افراد تیار ملیں گے. اب اگر کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ستر وغیرہ ان کا ایک دم اچانک کھل گیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کسی کو تو جوش الگ ہوتا ہے، جذبہ علیحدہ ہوتا ہے، اور جسم کی طاقت کا استعمال علیحدہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی نہ ہو، دو آدمی خالی اکیلے لڑ رہے ہوں، اس میں کچھ اور ہی صورتحال ہوتی ہے. اور مجمع کثیر اگر دیکھ رہا ہو تو وہاں بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے، اور کچھ اور شور شرابے سے اور حوصلہ افزائی کرنے سے کچھ اور ہی جذبات ہو جاتے ہیں. تو کھیل تماشے کے طور پہ نہ ہو، اچھی نیت کے ساتھ ہو. تو بہرحال جیسے میں نے کوئی عداد بیان کی تو ان کی گنجائش نکل بھی سکتی ہے، بعض صورتوں میں منع بھی ہوگا.